قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس سے پہلے جمعہ میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی اس قوم کی بربادی کا وقت آتا ہے، گمراہی کا وقت آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھیجتے ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا تھا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، اللہ کی توحید بتائی، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بتاتے رہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو لوگ پتھرے مارنے لگے۔ اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں ڈوب جایا کرتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ان پتھروں کو ہٹایا کرتے آ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا بیٹھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے بتایا۔ وہیں سے بتوں کی پوجا، ان کی پرستی شروع ہوئی۔
قرآن مجید میں 5 بزرگوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ 5 بزرگ تھے، اس زمانے میں ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ شروعات اس طرح سے ہوئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آنے والا مہینہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی ہم یادگار بناتے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، وہ بھی بت پرست تھی۔ شروعات اس طرح سے ہوئی کہ 5 بزرگ تھے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام ذکر کیے سورہ نوح میں 29 پارے میں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بزرگ تھے، ان کے انتقال ہونے کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ بزرگ تھے، تم ان کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنے والی نسل ان کو بھول جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ شیطان بڑا شریف بن کر وہ بھی بزرگ بن کے آیا ہے، اس طرح سے جو ہے جال میں پھنسانے کے لیے۔ تو لوگ کہنے لگے تو کیا کریں بھائی؟ اس نے کہا کہ ان کی تصویریں بناؤ، اس زمانے میں ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، اب تو ترقی کا دور آ گیا، لوگ ہاتھ سے تصویر بنایا کرتے تھے۔ کہنے لگا کہ ان کی تصویریں بناؤ، اپنے پاس رکھو، تاکہ ان کی یاد میں تم جو ہے ہمیشہ رہیں، ان کو بھولے نہیں، تمہاری نسل بھی ان کو یاد کرتے رہے۔ بنا لیے، کچھ دن ہوا، پھر شیطان آیا، کہنے لگا جی خالی تم لوگ تصویریں رکھے ہوئے ہیں، یہ تصویریں کیا مٹ بھی جاتی، ادھر ادھر ہو جاتی، تو ایسا کرو تمہاری آئندہ نسل کے لیے، تاکہ وہ یاد رکھے، ان کا اسٹیچو بنا لو، ان کا ایک بت بناؤ۔ تو ان کا ایک اسٹیچو بنا لیے، تصویر بنا لیے، جیسے آج ہر جگہ پر جو ہے چوراستہ پر ان کی جو ہے اسٹیچو رہتے ہیں، اس طرح سے، تاکہ تم اور تمہارے نسل اس کو بھول نہ جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، بزرگان دین ہیں، بزرگ ہیں، ان کو تو یاد رکھنا چاہیے، اور حقیقت میں یاد رکھنا چاہیے بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کو، مگر اس طرح سے یاد نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے شیطان طریقہ بتا رہا ہے۔ آج بھی وہ طریقہ بتاتا ہے شیطان، آج بھی اس طرح سے لوگ ملوث ہیں۔ بنیادی بات بتا رہا ہوں میں عقیدے کی، غور سے سنو اور یاد رکھو کس طرح سے شیطان نے بھٹکایا۔ میری بات نہیں، قرآن میں ہے، جب اسٹیچو بن گیا گھروں میں رکھ لیے، تھوڑے دن کے بعد آ کے کہنے لگا کہ خالی جو ہے تم اسٹیچو بنا کے رکھ لیے جی، بت بنا کے رکھ لیے، ایسا کرو نا۔ بولے کیا کرنا؟
بولے ذرا پھول وغیرہ بھی ڈال لیا کرو، کچھ اگربتی بھی لگا دیا کرو، اور کبھی کبھی جو ہے تھوڑا اس کے بعد بتایا کہ ذرا ان کی پوجا بھی کر لیا کرو، ان کی پرستش بھی کر لیا کرو۔ اس طریقے سے شیطان نے ان کو بھٹکا کر پھسلا کر اس طریقے پر بتوں کی پوجا کے لیے لے کر آ گیا، اور لوگ اچھا سمجھنے لگے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، وہ سمجھتے تھے یہی بہت اچھا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عقل دیا، سمجھ دی، دل دیا، دماغ دیا، عقل سلیم دیا، جس کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کام یہ ہرگز نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ چل پڑا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی، پتھرے مارتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام برداشت سے جب باہر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بددعا کر دی کہ پروردگار یہ مان نہیں رہے، ان کو ہلاک کر دے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بتایا کہ پھر وہ کشتی بنائے، سیلاب آیا، کشتی میں بیٹھے، ان کا اس میں بیٹا بھی غرق ہو گیا، بیٹا بھی نافرمان نکلا اور بیوی بھی نافرمان نکلی، دوسرے بچوں سے ان کی اولاد چلی۔ علماء اکرام لکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، اول جو ہمارے باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو ثانی باپ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ ساری دنیا اس وقت غرق ہو گئی، سب ختم ہو گئے، سب مٹ گیا، سب مر گئے۔ کچھ جو ہے ان کی اولاد تھی نوح علیہ السلام کی، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت ہو جائیں گا، ان کے جو بیٹے تھے اس سے نسل چلی، بتاتے حام، سام، یافس، ان لوگوں سے جو ہے ان کی نسل چلی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے۔ تو ان کو ثانی ابا کہتے ہیں، یعنی دوسرے باپ۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس طوفان آیا، پھر لوگ جو ہے کچھ لوگ تھے اللہ والے تھے، یعنی جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر وہی گمراہی پھر آ گئی، پھر شیطان بھٹکایا، پھر گمراہی آ گئی، پھر لوگ جو ہے بتوں کی پوجا شروع کر دیے، ان کی پرستش شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آج ہم جو ہے آنے والا مہینہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، اور جو آنے والے مہینے میں حج ہوتا ہے، جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، حج کا مہینہ کہتے ہیں۔ سارے حج کے ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، انہی کے منہج پر ہیں، طریقے پر ہیں۔ غور سے سنیں گے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی، یہ بات یاد رکھیں گے تو اگلی آنے والی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو عزیز دوستو، وہی بت پرستی کا سلسلہ چالو ہو گیا۔ اس لیے میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اس زمانے میں کاہن جو کاہن ہوتے تھے، جادوگر ہوتے تھے، غیب کی بات بتایا کرتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ دیکھو جی، تمہارے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو ختم کر دے گا۔
تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا کہ جی بھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس سال جتنے بچے ہوں گے ان سب کو ختم کر دو۔ ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں آپ کو، غیب کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ غیب کی بات کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک مثال دوں، جیسے جو بارش ہونے والی ہے لوگ بتا دیتے ہیں، حالانکہ بارش ہونے کا خود ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں فرمایا کہ بارش کا پتہ کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزیں ایسے ہیں جس کو کسی کا علم نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس سے پہلے بیان میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام آنے والے ہیں؟ تو بات نوٹ کیجئے، کاہن یہ تو بتا دیے کہ وہ لڑکا، وہ بچہ آنے والا ہے جو تمہارے تخت کو ختم کر دینے والا ہے، لیکن وہ بچہ کون سا ہے نہیں بتا سکے۔ آیا سمجھ؟ اگر اتنا ہی علم ان کو ہوتا تو بتا دیتے تھے کہ یہی ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا بھی واقعہ بہترین واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ تو نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے بہت سارے بچوں کو قتل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ بھی بت پرست تھا، وہ بھی بت بنایا کرتا تھا، پتھروں کے بت بنا کر تراش کر بیچا کرتا تھا۔ ان کا نام ہے آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے آزر، یاد رکھیے، قرآن میں ہے۔ اب یوں تو بہت سارے لوگ جو ہے تاریخ میں ان کے باپ وہ تھے، انہوں تھے، قرآن میں خود کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے۔ بس قرآن جب کہہ دیا تو پھر اب تاریخ کی، حوالوں کی، ان کے قول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آزر جب دیکھا کہ اس کی بیوی امید سے ہے، اب دیکھا کہ ماحول بڑا خراب ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور آزر وہ نمرود کے بڑے قریب تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بڑے قریب تھے، قریبی ہونے کی حیثیت سے ان کا نام بڑا تھا شہر میں، ملک میں۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو جنگل میں گئے، وہاں پر جو ہے ان کی والدہ کو رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں پیدا ہوئے، یہ خبر نمرود کو نہیں پتہ ہوئی۔ اب وہ بچوں کو قتل کرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر جو ہے بڑے ہوتے رہے۔ بات کوئی ایسی ہو تو چھپتی نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو بات ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے۔ تھوڑے بڑے ہوئے، شانے ہوئے، تو آزر کہنے لگا، وہ جو ہے بتوں کو بیچا کرتا تھا،
ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ٹوکرا اٹھا کے رکھ دیا، کہنے لگا کہ بیٹے جاؤ خداؤں کو بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم تھے، چھوٹے سے تھے، مگر نبی تھے اللہ کے۔ نبی کی ہر حرکات کو، ہر ادا کو اور ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے۔ ان کے دل میں شروع ہی سے ان بتوں کی نفرت پیدا اللہ تبارک و تعالی کر دیتے ہیں۔ جب جو ہے لے کے چلے، آواز لگانے لگے کہ لوگوں آؤ لے لو، تمہارے خداؤں کو لے لو۔ اگر کسی کے پاس لنگڑا ہے تو اس کی تبدیل بھی کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اور یوں بھی لکھا ہے تاریخ میں، ایک بت کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کے لے کے پھرنے لگے۔ وہی بات آ کر آزر کے سامنے لوگ کہنے لگے کہ ارے 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 تمہارا بیٹا تو ہمارے بتوں کی بے عزتی کر دیا ہے۔ بولے کیا ہوا؟ گھسیٹ کر پھر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کہنے لگا کہ تو کام کا ہی نہیں ہے بیٹا، ایسے خداؤں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور آپ نے گھر سے ہی توحید شروع کر دی۔ سورہ انعام میں واقعہ ہے اور سورہ مریم میں جو ہے یہ واقعہ ہے، کیونکہ اتنا وقت تو ہے نہیں بتانے کا۔ الحمدللہ پچھلے سال بہترین انداز سے میں بتایا تھا۔ تو اپنے باپ کو سمجھانے لگے، کہنے لگے کہ ابا جان یہ بت یہ کوئی کام کے نہیں ہے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر مکھی بیٹھ گئی تو اڑا نہیں سکتے، تو یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور اس زمانے میں اس کے علاوہ لوگ چاند اور ستاروں کی، سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور وہ لوگ آج بھی ہیں، کیونکہ شیطان آج بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان پیچھا نہیں چھوڑا، شیطان لگا ہوا ہے، گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ گمراہ ہونے والے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو گمراہی سے بچایا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی۔ جب جو ہے ستارے نکلے شام ہوتے تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ارے یہی تو رب ہے، قال هذا ربی، یہی رب ہے جو بالکل جو چمکدار نظر آ رہے ہیں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گئے کہ چاند نکلا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہنے لگے ارے اس سے زیادہ روشن تو یہ ہے، یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، یہی خدا ہے۔ اس طرح سے پھر سورج نکلا، پورا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ سورج نکلا تو کہنے لگے یہ تو اس سے زیادہ روشن ہے، یہی جو ہے ہمارا رب ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے باپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں
کہ یہ ستارے چاند سورج یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ بت خدا ہو نہیں سکتے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، ہاتھوں سے جو ہے ان کو بنایا اور ان کو چھینی ہتھوڑی سے جو ہے مار کر تم نے اس کو جو ہے بنایا ہے اور اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، یہ خدا، اسی کو خدا مانتے، خدا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اب یہ بادشاہ تک بات پھیل گیا، پھیلتے رہتی نا بات پھیل گئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا، بہت بڑا میلہ تھا، میلہ لگا تھا، تو اس وقت جیسے آج کل کے زمانے میں بھی آج بھی ہے، تو وہ لوگ ایک جو بت خانہ تھا، اس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، ان کو سجا دھجا کر وہ اپنے میدان میں عید منانے کے لیے چلے گئے۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ ارے ابراہیم کو بیچارے کیا معلوم، بچہ ہے، ہمارے بتوں کی آرائش کو، ان کی زینت کو جب دیکھے گا تو اس کو جب پتہ چلے گا، اور ہمارے میلے میں ہم جو خوشیاں مناتے ہیں وہاں لے جائیں گے تو جو ابراہیم کو پتہ چلے گا۔ کہنے لگے چلو ابراہیم کو بھی لے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ بہت انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی کوشش ناکام ہوئی۔ باقی انشاءاللہ اب ضرور تشریف لایا کریں، ہر جمعہ میں انشاءاللہ واقعہ تفصیل سے آپ کو جو ہے بتایا جائے گا بہترین انداز سے۔ باقی انشاءاللہ جو واقعہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کا آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔